سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیبی، سلام علیکہ میرے آقا، سلام علیکہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، الحمدللہ تعالی ہم اسلام کے دین رحمت و شفقت اور دین الفت و مودت اور دین امن و محبت ہونے کے موضوع پر اور دین رحمت و سہولت، اس موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی پچھلی نشست میں ہم نے اپنی گفتگو کے دوران یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت میں نے ابھی شروع میں کی، اور یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے، اس کا ذکر کیا تھا اور اس کی تفسیر اور شرح و بیان مکمل کر دیا تھا۔ آج اپنی گفتگو اسی آیہ کریمہ کے ریفرنس کے ساتھ آگے احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیان پر شروع کر رہا ہوں۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ جو امتیں تھیں، انبیاء علیہ السلام کی امتیں اور اقوام ما سلف، پہلے گزری ہوئی قومیں، ان کے اوپر جو قوانین تھے، احکام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ تھے، یا کچھ قوانین ان اقوام نے اپنے اوپر خود وضع کر لیے تھے، ان قوانین کو اور احکام کو اسر اور اغلال کی دو اصطلاحات کے ساتھ تعبیر کیا ہے، یعنی وہ بوجھ تھے ان کے لیے اور زنجیر تھے جن میں وہ قومیں دبی ہوئی تھیں اور جکڑی ہوئی تھیں۔ یہ گویا ان پر موجود مشقت تھی، وہ تکلیف ما لا یطاق تھی، ان کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیہ کریمہ میں سراپا رحمت و شفقت قرار دیا گیا، اور آپ کی پوری ہدایت دین اسلام کی جو آپ لے کر مبعوث ہوئے، اس کو سراسر رحمت، شفقت، رافت، محبت، الفت، سہولت کے ساتھ تعبیر کیا۔ اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فرائض بحیثیت نبی اور رسول ادا فرما رہے ہیں، ان میں نیکی کا حکم دینا بھی ہے اور برائی سے منع کرنا بھی ہے، پاکیزہ چیزوں کو امت کے لیے حلال کرنا بھی ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام کر دینا بھی ہے۔ یہ سارے کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت لا گیور، بحیثیت لیجسلیٹر انجام دے رہے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور لوگوں یعنی انسانیت کے کندھوں سے
وہ سارے بوجھ مشقتوں کے وہ بوجھ بھی یہ رسول اتارتے ہیں تاکہ انہیں سہولت نصیب ہو، اور وہ احکام اور قوانین جو ان کی تکلیف سے بڑھ کر تھے اور جن کی قید میں یہ جکڑے ہوئے تھے، وہ زنجیریں بھی توڑتے ہیں تاکہ انہیں آزادی ملے اور زندگی بسہولت بسر کرنے کے قابل ہوں۔ تو گویا اس آیہ کریمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میسر قرار دیا گیا کہ حضور علیہ السلام ان کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ عسر کہتے ہیں تنگی کو۔ سابقہ امتوں کے احکام اور قوانین کئی تنگی پر مبنی تھے، یا انہوں نے ان کو تنگی کی صورتوں میں بدل لیا تھا، یا از خود اپنے لیے تنگ قوانین اپنا لیے تھے۔ تاہم جو بھی صورت تھی وہ ان کی طاقت سے بڑھ کر مشقت پہ مبنی تھے، اس لیے انہیں اسر اور اغلال، بوجھ اور زنجیروں سے تعبیر کیا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں آزادی دلانے والے، انہیں بوجھ سے نجات دلانے والے میسر بن کے آئے، اور آپ کا کام تیسیر ہوا، التیسیر، آسانی، سہولت فراہم کرنے والے۔ اور یہ جو سہولت فراہم کرنا ہے یہ تقاضائے رحمت ہے۔ اگر رحمت اور شفقت طبیعت میں نہ ہو تو انسان دوسرے کو سہولت اور آسانی مہیا نہیں کرتا۔ اگر طبیعت کے اندر روکھا پن ہو، سختی ہو، انتہا پسندی ہو، تو ایسی طبیعت والا شخص کبھی بھی دوسرے کے لیے سہولت اور آسانی کو ترجیح نہیں دیتا، پسند نہیں کرتا۔ اب اس پر اسی مضمون کی شرح میں چونکہ آج احادیث نبوی کا ذکر ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے صحیح مسلم کی کتاب الطلاق میں حدیث آئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور ازواج مطہرات کی شان میں ایک آیت نازل ہوئی، اس باب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولکن بعثنی معلما میسرا، رواہ مسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہرگز تنگی میں مبتلا کرنے والا، تمہیں تنگی میں، مشقت میں، قید میں مبتلا کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا، بلکہ مجھے تو اس نے مبعوث کیا ہے دو شانوں کے ساتھ، ایک معلم کے طور پہ کہ میں تمہیں سمجھانے والا ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں، تعلیم و تربیت دینے والا ہوں، اور دوسرا میسرا، اور ساری تنگیاں، بوجھ، مشکلات اور مشقتیں دور کر کے تمہارے لیے آسانیاں اور سہولتیں فراہم کرنے والا ہوں۔ تو میرا طرز عمل سراپا رحمت، رافت، شفقت اور محبت اور سہولت پر مبنی ہے۔ یہ صحیح مسلم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کا فرمان روایت کیا گیا۔ پھر حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 6 یا 7 یا 8 غزوات میں شرکت کی، مختلف روایتوں میں بیان آتا، گویا 7 اور 8 غزوات میں نے شرکت کی، اور ایک طویل وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور مجلس اور رفاقت میں گزارا۔ فرماتے ہیں، شہید تو تیسیر رہو، میں نے صبح و شام، لمحہ بلمحہ امت کے لیے، صحابہ کرام کے لیے آسانی مہیا کرنے کا طرز فکر اور طرز عمل جا بجا آپ کی سیرت طیبہ میں نے نمایاں دیکھا۔ ہر عمل میں، آپ کی طرز عمل میں، طرز فکر میں، حکم عطا کرنے میں، نصیحت و تربیت کرنے میں مقدم چیز ہمیشہ تیسیر ہوتی تھی کہ سہولت انہیں کس طرح فراہم ہو، آسانی کس طرح فراہم ہو، ان کے لیے نرمی کا راستہ کس طرح مہیا کیا جائے۔ آقا علیہ السلام کی فکر بنیادی طور پہ یہ ہوتی تھی، اور یہ وہی فکر ہے جسے قرآن مجید کی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 128 میں بیان کیا گیا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اگر تمہیں تھوڑی سی بھی مشقت میں تم پڑتے ہو، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہاری برداشت سے باہر بوجھ ہو جاتا ہے جو تمہیں اذیت دیتا ہے، تو معمولی سی تکلیف اور مشقت بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا احساس تڑپا دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، آپ کی طبیعت مبارکہ پر اس کی گرانی محسوس ہوتی ہے، گراں گزرتا ہے آپ کی ذات پر، اور تمہارے لیے ہر بھلائی، ہر سہولت، ہر بہتری کے لیے آپ ہر وقت خواہاں اور کوشاں رہتے ہیں،
اور مومنوں کے لیے ہمہ وقت سراپا رافت و رحمت بنے رہتے ہیں، سراپا شفقت و محبت بنے رہتے ہیں۔ یہ اس کی عکاسی ہو رہی ہے کہ آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہر لمحہ جب بھی کوئی معاملہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا اور آپ حکم دیتے تو اس حکم میں جو نمایاں خصوصیت ہوتی وہ تحصیل کی ہوتی، انہیں رحمت، شفقت اور سہولت عطا کرنے، مہیا کرنے کی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ جو ابو برزہ اسلمی کی روایت ہے یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، کتاب العمل فی الصلاۃ میں روایت ہوئی ہے، اور اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ روایت بھی صحیح بخاری میں ہے، کتاب و مواقیت الصلاۃ، اوقات الصلاۃ کی کتاب میں، صحیح بخاری میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یحب ما یخفف عنہم، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ اس بات سے محبت ہوتی تھی کہ کون سا امر صحابہ کرام اور امت کے لیے آسانی پیدا کر دے گا، کون سا کام، کون سا عمل، کون سا طریقہ اور کون سا ایسپیکٹ سوچ کا یا حکم کا ایسا ہوگا جس سے انہیں سہولت ملے گی، ان کے بوجھ میں تخفیف ہوگی، انہیں آسانی مہیا ہوگی۔ اس بات سے آقا علیہ السلام کو ہمیشہ محبت ہوتی تھی، اس کا ہمیشہ مقدم اسے رکھتے اور اس کا خیال رکھتے۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا اور آپ کی سنت مبارکہ کا ایک بڑا خاص پہلو۔ آپ فرماتی ہیں، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرہا ما لم یکن اسما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کبھی دو امور میں سے کسی بھی ایک کو کرنے کا اختیار دیا جاتا، آپ کو اس کی آپشن دی جاتی، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین، کوئی دو امر آپ کے سامنے، دو آپشنز آپ کے سامنے رکھ دی جاتی، دو چوائسز رکھ دیے جاتے اور اختیار ہوتا اگر آپ کو کہ اس میں سے کسی ایک کو اڈاپٹ کر لیں۔ فرماتی الا اخذ ایسرہا، آپ ہمیشہ ان دو میں سے جو آسان ہوتا اس کو اڈاپٹ کرتے تاکہ امت کے لیے یہ سنت بنے۔ امت مشقت میں پڑنا اور طاقت سے بڑھ کر تکلیف میں پڑنا میری امت کے لیے یہ سنت اور یہ سیرت نہ بنے، بلکہ آسانی کی زندگی بسر کرنا تاکہ اس میں دوام ہو، پھر ہمیشگی رہے، کبھی اس کے سلسلے کے ٹوٹ جانے اور ترک ہو جانے کے، اس عمل کے ترک ہو جانے کا خدشہ نہ رہے۔ آسان ہوگا کام تو آدمی زیادہ مدت تک، زیادہ عمر تک کر سکے گا، مشکل ہوگا تو تھوڑا وقت کر سکے گا پھر چھوٹ جائے گا۔ لہٰذا دائمی سنت بنانے کے لیے آ کر یہ حکمت ہوتی، تو بنیادی طور پر دو امور میں سے آسان کو ہمیشہ منتخب فرماتے، ما لم یکن اثما، اگر اس کے اختیار کرنے میں کوئی گناہ کا پہلو نہ ہوتا۔ یہ امت کے لیے آقا علیہ السلام کا طرز عمل ہوتا تھا۔ اس کے بعد صحیح بخاری میں ہی ایک اور حدیث ہے جو باب ہے، باب مبادعتہ للآثام، یہ کتاب الفضائل میں آیا ہے، صحیح مسلم میں کتاب الفضائل میں، اور صحیح بخاری کی کتاب المناقب میں باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں متفق علیہ حدیث ہے۔ وہ یہ جو میں نے ابھی بیان کی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آقا علیہ السلام ہمیشہ دو کاموں میں سے آسان کا انتخاب کرتے اگر گناہ کا امکان اس کے اندر نہ ہوتا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی کتاب المناقب یعنی آقا علیہ السلام کی خصوصیت کے بیان میں آئی ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری میں ہے، اور امام بخاری نے اسے کتاب الایمان میں درج کیا ہے، اور کتاب الایمان کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، باب الدین یسرن، کہ دین سراسر آسانی کا نام ہے، دین سارا کا سارا آسان ہے، یہ عنوان بنایا ہے باب کا پورا صحیح بخاری کے اندر۔ آپ اسے اندازہ کر لیں کہ یہ کنسیپٹ آج کا نہیں ہے کہ آج ایک وار اگینسٹ ٹیرر ہے۔ بعض اوقات ایسی باتیں سنتے ہیں لوگوں کے، بعض اوقات دماغ تنگ ہیں، سوچیں تنگ ہیں، مطالعہ نہیں ہے، نہ ڈیپ ہے، نہ گہرا ہے، نہ وسیع ہے، نہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور
سیاستہ کے علاوہ کتب حدیث کو، کتب سیرت کو، کتب اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطالعہ کیا ہے، نہ حضور کے فضائل کی کتب کا، نہ شمائل کی کتب کا، نہ حدیث نبوی کا، نہ تاریخ و سیرت کا کچھ مطالعہ گہرا نہیں ہوتا، سرسری سا علم ہے۔ جب اس قسم کی باتیں سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بعض لوگوں نے یہ آج کا ایک ماحول دیکھ کر، آج کے رجحانات کو دیکھ کر، آج ایک شرق تا غرب عالم اسلام کے اوپر جو حملے ہیں، جو تانے ہیں، جو الزامات ہیں، جو اتہامات ہیں، ان سے متاثر ہو کر اس کے رد میں، اسلام کے دفاع میں یہ باتیں گھڑی جا رہی ہیں۔ یہ بعض ناداں، کم فہم اور کج فہم مسلمان بھی سمجھتے ہیں، جن کے پاس علم کم ہے اور غصہ زیادہ ہے، دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، تو وہ بھی یہ سوچتے ہیں، اور غیر مسلم بھی یہ سوچتے ہیں۔ نوجوان نسل جو بالکل سیکولر مائنڈڈ ہے وہ بھی سوچتی ہے بعض اوقات کہ یہ بالکل حالات کے مطابق اسلام کو اب یہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں شاید اصل تعلیمات دین میں خدا جانے یہ بات تھی یا نہ تھی، قدیم زمانوں میں اللہ بہتر جانے تھا یا نہ تھا یہ تصور، اور غیر مسلم بھی یہ سمجھتے ہیں بعض اوقات۔ سو یہ تینوں سوچیں دراصل ایک ہی غلط فہمی کا نتیجہ ہیں، اور وہ غلط فہمی کہاں سے جنم لیتی ہے؟ بے خبری اور لا علمی سے۔ اب امام بخاری آج امریکہ کی اس غلبے کی سینچری میں تو نہیں پیدا ہوئے، امام مسلم آج تو نہیں پیدا ہوئے، یہ تو آج سے 1200 سال پہلے کے ائمہ حدیث ہیں جنہوں نے کل کتب میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا ہے، اور اس سے پہلے کی کتب میں وہ جب ابواب قائم کرتے ہیں اور اس سے مخالف مضمون کا سرے سے کوئی باب ہی نہیں بناتے کہ اسلام سختی کا نام ہے، کوئی باب نہیں ملے گا، اسلام جبر کا نام ہے، کوئی باب نہیں ملے گا، اس وقت تو اسلام غالب تھا، اس وقت تو اسلام پر تانا زنی کا کوئی امکان نہ تھا، اس وقت تو ایک عالمگیر طاقت بن رہا تھا، اسلامی ریاست کا پھیلاؤ ہو گیا تھا۔ امام بخاری ہوئے ہیں بخارا سے، ازبکستان سے، ازبکستان تک کی فتوحات سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک، یہ سارا سینٹرل ایشیا کا بیشتر حصہ فتوحات اسلام کے بعد شامل سلطنت اسلام ہو چکا ہوا تھا۔ امام بخاری تو ان سے 200 سال بعد آئے، 150 سال بعد آئے۔ چائنا تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں چائنا تک اسلام پھیل گیا تھا، اسلام کی دعوت پہنچ گئی تھی، اسلام کو فروغ شروع ہو گیا تھا 28 ہجری میں، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی 28 اور 29 ہجری میں یورپ میں اسلام داخل ہو گیا تھا۔ لوگوں کو بالعموم یہ معلوم ہے، اور عام بچوں کی جو سکولوں اور کالجوں کی تاریخ کی کتابیں ہیں ان میں یہ درج ہے کہ 92 اور 93 میں اور 94 میں ادھر محمد بن قاسم آئے ہیں دیبل میں، کراچی اور سندھ میں، تو تب اسلام پہنچا ہے، اور یورپ میں طارق بن زیاد گئے ہیں تب اسلام پہنچا ہے 93-94 میں، اور سینٹرل ایشین سٹیٹ میں مسلم بن قتیبہ گئے ہیں تب اسلام پہنچا ہے، اور یہ سارا 90s میں آقا الاسلام کے زمانہ اقدس کے گویا 82-83 سال کے بعد کا واقعہ، پہلی صدی کے آخری دہائی میں۔ یہ عام کنسپٹ ہے، مگر یہ واضح کر دوں یہ ہمارے ہاں تاریخ کی کتابوں میں اس کنسپٹ پر کلیئرٹی نہیں ہے، غلط بعض اوقات باتیں کوٹ کی گئی ہیں، اور بعض اوقات اتنی مختصر بیان کر دی گئی ہے کہ اس کی توضیح نہیں کی، وضاحت نہیں کی، پڑھنے والا اس کے علاوہ دیگر ایسپیکٹس پر اس کی معلومات نہیں دی۔ میں نے یہ بات ہمیشہ زور دے کر کہی ہے، اور ہمیشہ اہل نصاب اس وقت بھی میری بات اگر سن رہے ہوں، وزارت تعلیم، وفاقی وزارت تعلیم پاکستان کی، پنجاب کی وزارت تعلیم کے لوگ، پاکستان کی وفاقی وزارت تعلیم کے لوگ، پروفیسرز، ٹیچرز، اساتذہ اور نصابات بنانے والے مختلف طبقات، کہ یہ کنسپٹ غلط ہے، اسے صحیح کرنا چاہیے اور کتابوں میں الیبوریٹ کرنا چاہیے، اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں دیبل اور سندھ کی سرزمین میں محمد بن قاسم پہلے شخص نہیں ہیں 92-93 ہجری میں اسلام لانے والے، نہیں، دیبل میں سندھ کی سرزمین میں اسلام پہنچا ہے، صحابہ کرام پہنچے ہیں، تابعین پہنچے ہیں، اسلام کی دعوت ان کی آمد کے ساتھ انٹریکشن کی صورت میں پہنچی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں، سن 15 اور 16 ہجری میں پہنچے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے ٹھیک 6 سال کے بعد خلافت راشدہ کے اندر دور فاروقی میں سن 16 ہجری میں دیبل میں سندھ کی سرزمین پر صحابہ کرام اور تابعین پہنچ گئے تھے، لشکر آئے تھے، پہلی
جو جنگیں ہوئی ہیں وہ 16 ہجری میں ہوئی. جب وہ آئے صحابہ کرام کے وجود آئے, وجود مسعود مبارک ہستیاں آئیں, آپ اندازہ کر لیں کتنا انٹریکشن ہوا ہوگا, ان کے کردار نے کتنا تاثر ڈالا ہوگا, ان کی دعوت اور تعلیم ان کو کتنا فکر رہتا تھا, کتنی کن کن لوگوں تک پہنچی ہوگی. مگر اس کے بعد وہ استحکام نہیں ہوا یہاں کے ریاست بن سکے, پھر وہ واپس چلے گئے. 16 ہجری کے بعد 90 تک اس پیریڈ میں آنا جانا رہا ہے, انٹریکشن رہا ہے, تو اسلام داخل ہو گیا, اسلام کی تعلیمات کا آغاز ہو گیا, دعوت کا پروسیس شروع ہو گیا, انٹریکشن شروع ہو گیا تھا. اور یہ پوری صدی میں جاری رہا. محمد بن قاسم کے آنے سے تو فتوحات کا آخری چیپٹر لکھا گیا, آخری باب رقم ہوا, اور اس طرح استحکام ملا کہ اسلامی ریاست و حکومت قائم ہو گئی. یہ پہلی حکومت اور ریاست قائم ہوئی محمد بن قاسم کے بعد. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام اس وقت پہنچا, اسلام اس سے 85 برس بلکہ 86 برس پہلے, 90 برس پہلے پہنچ چکا تھا, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. اور محمد بن قاسم کی آمد جب ہوئی ہے تو پھر تو کراچی سے لے کر ملتان سے آگے تک یہ پوری سلطنت اسلام کے دائرے میں آ گئی تھی. یہ ہوا ہے. تو یہ ڈیفرنس ہے اسلام کے پہنچنے کا اور محمد بن قاسم کے آنے کے نتائج کیا ہوئے. وہ اسلامک سٹیبلٹی آئی ہے, گورنمنٹ قائم ہوئی ہے, ریاست قائم ہوئی ہے, اقتدار. اس وقت وہ خلافت بنو امیہ کے تحت یہ حکومت آ گئی ہے, حکومت بنو امیہ کے تحت آ گئے, اسلامی سلطنت کی ایکسپینشن کا حصہ بن گئے. مگر اسلام 16 ہجری میں آ گیا تھا. یہی پوزیشن یورپ کی ہے. سمجھا جاتا ہے کہ طارق بن زیاد ہیں جنہوں نے کشتیاں جلا دی تھیں, اور وہ 92, 93, 94 کے زمانے کے واقعات ہیں. تو سمجھا جاتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم 3 جنرل نکلے تھے تابعین میں سے. طارق بن زیاد یورپ کی طرف گئے ہیں, محمد بن قاسم ادھر آئے ہیں ہند کی طرف, اور مسلم بن قتیبہ سینٹرل ایشین سٹیٹس میں گئے ہیں, وسطی ایشیا میں. مگر یاد رکھ لیں محمد بن قاسم ہی کی طرح طارق بن زیاد وہ پہلے شخص نہیں ہیں کہ جن کے لشکر کے ذریعے اسلام سرزمین یورپ پر فرسٹ ٹائم پہنچا. دیٹ وڈ بی رانگ ٹو کنسیڈر. یہ بھی ایک مغالطہ ہے. طارق بن زیاد کے پہنچنے پر تو وہاں سلطنت اسلام قائم ہو گئی یورپ کی سرزمین پر. فرسٹ ٹائم جبل الطارق کے مقام پر فتوحات کا آخری چیپٹر لکھا گیا, قائم ہوئی, اور پھر وہ قائم ہو کر آگے چل کے اپنے وقتوں میں بعد ازاں پھر وہ غرناطہ اور قرطبہ تک ایکسپینڈ ہوتی چلی گئی. تو چھاونی قائم ہو گئی باقاعدہ, اور وہاں اسلامی گورنمنٹ چھوٹی قائم ہو گئی ہے خطے پر, یورپ کی سرزمین پر. مگر انٹریکشن اسلام کا, اسلام کی دعوت, اسلام کی آمد سرزمین یورپ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 29-30 ہجری میں ہو چکا تھا. ہمارے ہندوستان میں کراچی اور دیبل اور سندھ کی سرزمین میں اور بلوچستان, ایران کے راستے, عراق سے ایران آئے ہیں, اور ایران کے راستے خزدار اور بلوچستان کے صوبے کو کراس کرتے ہوئے سندھ میں داخل ہوئے ہیں, دیبل تک, کراچی تک. یہ 16 ہجری میں عہد فاروقی میں. اور افریقہ کو فتح کرتے ہوئے مغرب سے ہوتے ہوئے پھر وہ یورپ میں گئے ہیں, وہ 29-30 ہجری میں صحابہ کرام گئے ہیں. عہد خلافت راشدہ میں دور عثمانی تھا, 30 ہجری کی بات ہے. 30 ہجری میں اسلام آقا علیہ السلام کے وصال اقدس کے ٹھیک 20 برس کے بعد اس زمانے کے اندر اسلام یورپ میں داخل ہو چکا تھا. انٹریکشن شروع ہو گیا تھا, اور ان کے کردار, ان کی سیرت, ان کی دعوت اور تعلیمات کا اثر شروع ہو گیا تھا. محمد بن قاسم کی طرح طارق بن زیاد کے زمانے میں 93-94 میں تو وہاں اسلامک گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی ہے, اس کے قدم جم گئے ہیں. اس سے پہلے پھر یہ واپس آ گئے اور آنا جانا رہا, ایک رابطہ رہا. یہی ماجرا سینٹرل ایشین سٹیٹس کا ہے. یہ سارا خطہ وسطی ایشیا کا, روسی ریاستوں کا جو بعد میں سینٹرل ایشین سٹیٹس کہلائیں روس کے اندر. یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 27 اور 28 ہجری میں صحابہ کرام پہنچے ہیں. سیدنا عثمان غنی کا خط لے کر بادشاہ چین کے پاس دعوت اسلام کا خط لے کر آئے ہیں, اور تاجر آنے جانے شروع ہو گئے تھے. اسلام کا انٹریکشن شروع ہو گیا تھا, دعوت شروع ہو گئی تھی, صحابہ کرام کے کردار و تعلیمات کے اثرات شروع ہو گئے تھے, اور ان کی تجارت کا عمل شروع ہو گیا تھا. یار چائنا میں, یہ چائنا کی بات بتا رہا ہوں, چائنا کے اندر اسی زمانے میں سینٹرل ایشین سٹیٹس میں آئے. اس سے بھی قبل سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں 20 ہجری سے قبل
وسطی ایشیائی ریاستوں میں آئے ہیں، سیدنا فاروق عہد فاروقی میں اور عہد عثمانی میں چائنا تک گئے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں افریقہ تک، یورپ تک اور ہند تک اور ایشیا کے دور دراز خطوں تک، روس کی جو علاقے تھے اور چائنا کے سرزمین اور ہند تک، یہ سب خلافت راشدہ کے دور میں اسلام یہاں پہنچ چکا تھا۔ اور کئی خطے ایسے تھے افریقہ کے جو حضور علیہ السلام کے اپنے عہد مبارک میں اسلام وہاں پہنچ گیا تھا، اور افریقہ سے لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سرزمین مدینہ میں بارگاہ نبوت میں اسلام قبول کرنے کے لیے آتے اور صحابہ کرام کو لے جاتے دعوت کے لیے۔ سندھ سے لوگ گئے تھے، اسلام قبول کیا حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر، اور آپ نے 5 صحابہ بغرض تبلیغ اس سندھ میں بھیجے جو آج ہمارا صوبہ ہے پاکستان کا، اس وقت ہند کا صوبہ تھا ہندوستان کا، اور بھیجے آقا علیہ السلام نے، اور آقا علیہ السلام نے انہیں پہچانا، تم سندھ سے آئے ہو، اور ان کو فرمایا تم افریقہ سے آئے ہو۔ تو سندھ میں تو آقا علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام نے تبلیغ کے لیے بھیج دیا تھا۔ اسلام کا فروغ تو بڑی صورت کے ساتھ ہوا ہے، کردار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، تعلیمات کے ساتھ، یا ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے، دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے، انسانیت پر جو بربریت ہوتی تھی اس زمانے میں اس کو ختم کر کے انسانوں کو، وہ مسلمان تو نہیں ہوتے تھے، وہ بلاتے تھے تو ان کے تحفظ کے لیے آگے بڑھتے تھے، پروٹیکٹیو وارز کرتے تھے، امن کے قیام کے لیے۔ اور رہ گیا ہمارا لاہور، اس لاہور میں 41 ہجری میں صحابہ کرام اور تابعین پہنچ گئے ہیں۔ خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا سن 40 میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت شروع ہوئی، خلافت راشدہ ختم ہوئی، دور بنو امیہ شروع ہو گیا۔ حکومت بنو امیہ کا پہلا سال ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہی کے سال میں 41 ہجری میں صحابہ اور تابعین پہ مشتمل فوج پہلی سرزمین لاہور میں داخل ہوئی، افغانستان تک بھی پہنچ گئے تھے، حتیٰ کہ لاہور میں پنجاب میں داخل ہو گئے۔ یہ اسلام کا یہ تاثر کہ بہت بعد میں، تو یہ امام بخاری تو پھر اس زمانے کے 150-200 سال بعد آئے ہیں، 200 سال بعد کے لوگ ہیں، وہاں تو اس وقت پورا اسلام تھا اور اسلام کی حکومتیں تھیں، خلفاء تھے، ان کے حکمران تھے، ان کے گورنر تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دور ہے کلائمیکس کا، جب اسلام پھیل رہا ہے ہر طرف، اس دور میں کتابیں لکھی تو اسلام کا کریکٹر متعین کیا، دین اسلام کا۔ اس وقت یہ باب بنائے گئے جو امام بخاری نے بنایا، باب الدین یسر، دین سراسر آسانی اور سہولت کا نام ہے۔ تو یہ امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دیگر ائمہ حدیث، امام بہقی، امام طبرانی، امام بزار ہوں، اور اس طرح ابو عوانہ ہوں اور ابن خزیمہ ہوں، ابن حبان ہوں، حاکم ہوں، یہ ائمہ جب حدیث لاتے یا جن کتب حدیث میں ابواب قائم ہوتے، اس وقت ابواب بنائے جاتے جس کی گفتگو میں آج کر رہا ہوں، کہ اسلام دین سہولت ہے، اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین شفقت ہے، اسلام نرمی کا دین ہے، سختی، انتہا پسندی اور دہشت گردی کا دین نہیں ہے۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر، آقا علیہ السلام نے فرمایا دین سراسر یسر کا نام ہے، آسانی کا نام ہے، سہولت کا نام ہے، سختی کا نام دین نہیں ہے۔ اور فرمایا وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اور اگر کسی شخص نے بھی دین کے معاملے میں سختی کا طرز عمل اپنایا تو دین اس پر غالب آ گیا، دین نے اس کو توڑ دیا، اور سختی اور انتہا پسندی اپنانے والے کو دین اسلام نے کبھی برداشت نہیں کیا۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ، جس شخص نے بھی دین کو شدید بنایا ہے، سخت بنایا ہے، اور دین کے کسی عمل کو بڑا سخت مشقت پر مبنی بنایا ہے، خواہ اپنی زندگی میں، خواہ دوسرے کے لیے، خواہ دین کے اس تصور کو بطور تعلیم، جس نے شدت اختیار کی ہے اور دین کے تصور میں شدت کو کریٹ کیا ہے اور دین کو شدت پر مبنی دین بنایا ہے اور شدت پہ مبنی نظام بنایا ہے، احد الا غلبہ، دین نے اس کو توڑ کے رکھ دیا ہے، اس کو دبا دیا ہے، کبھی دین نے اسے سپورٹ نہیں کیا، کیونکہ دین شدت کے خلاف ہے، نرمی، سہولت اور رحمت کے حق میں ہے۔ کتنی عظیم الشان بات کہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، شدت پسندی کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے انہی الفاظ کے ساتھ رد کر دیا تھا۔ یہ وہ ٹرم ہے جو آج آپ سنتے ہیں
یہ سہرا امریکہ کے سر نہیں ہے، یہ سہرا یورپ کے سر نہیں ہے، یہ ویسٹرن ورلڈ کے سر نہیں ہے، یہ وہ لوگ جو ان کی بولی میں بات کرتے ہیں ان کے سر نہیں ہے۔ یہ ماڈرن ڈیموکریسی نے یہ تصور نہیں دیا۔ شدت پسندی کو رد کرنا، شدت پسندی کی مذمت کرنا، یہ 1500 سال پہلے شدت پسندی کی مذمت کے تصور کے بانی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آقا علیہ السلام کے الفاظ پہ غور کیجئے، الدین ان الدین یسرن، دین سراسر نرمی، آسانی اور سہولت کا نام ہے۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، جس نے دین میں شدت کا راستہ اختیار کیا، شدت پسندی اختیار کی، دین نے اس کو مغلوب کر کے توڑ دیا۔ دین اس کو ٹالریٹ نہیں کرتا، شدت پسندی کو ہر سطح پہ شدت پسندی کو دین کنڈیم کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، اس سے بڑھ کر ماڈرنٹی، ماڈرنزم، جدیدیت اور ہر زمانے کے تقاضوں پر پورا اترنے والا کون سا فلسفہ علم ہوگا، کون سا نظام حیات ہوگا؟ وہ نوجوان نسل کے لیے میرا یہ مشورہ اور میری نصیحت اور میری تعلیم ہے کہ وہ خدا را دین اسلام کو اوریجنل سورسز سے پڑھیں اور مت سمجھیں کہ یہ انسانی اقدار کے تصور، ہیومینٹی کا تصور، ہیومنزم کا تصور، ہیومن رائٹس کا تصور، ڈیموکریسی کا تصور، لینینس کا تصور، لبرٹی کا تصور، ہیومن فریڈم کا تصور، اور یہ جو جتنے تصورات جو آج ہم لیتے ہیں، ماڈریشن کا تصور، سافٹنس کا تصور، کائنڈنس کا تصور، مت سمجھیں کہ یہ عالم مغرب سے مستعار لیا ہے۔ نہیں، عالم مغرب اس وقت اندھیروں میں تھا۔ امریکہ کی سرزمین نارتھ امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا، یورپ امریکہ اندھیرے میں تھا، جب مدینہ کی سرزمین پر طلوع ہونے والا وہ آفتاب ہدایت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرزمین مدینہ میں بیٹھ کر پوری کائنات انسانی کو شدت پسندی کی مذمت کی تعلیم دے رہے تھے۔ کیوں دی؟ آپ کہہ سکتے اس وقت کیا ضرورت تھی؟ بھئی دور جاہلیت میں بھی شدت پسندی تھی۔ کفر ہمیشہ شدت پسند رہا ہے، اسلام ہمیشہ رحمت پسند رہا ہے۔ کفر شدت پسند تھا، کفر ہمیشہ انتہا پسند تھا، اسلام ہمیشہ نرمی کا دین تھا، رحمت کا دین تھا، شفقت کا دین تھا۔ تو اس وقت ضرورت تھی، وہ آج بھی ضرورت ہے۔ شدت پسندی کے روپ بدلتے رہے، مینیفیسٹیشنز بدلتی رہی، فارمز بدلتی رہی، اس کے طور طریقے شکلیں بدلتی رہی، مگر شدت پسندی بھی ایک فلسفہ حیات رہا ہے فار ایور۔ اور نرمی، ماڈریشن، یہ بھی ہمیشہ فلسفہ حیات رہا ہے۔ اسلام ہمیشہ ماڈریشن پر رہا، اسلام کی پوری تعلیم اور پورا دین ہمیشہ بیلنس پر قائم رہا، ماڈریشن پہ رہا، ٹالرنس پہ رہا، مرسی پہ رہا، سافٹنس پہ رہا، کائنڈنس پہ رہا، ہیومن رائٹس کا حفاظت کرنے والا دین رہا ہمیشہ اسلام، ہیومینٹی کا سپورٹر رہا، ہیومن رائٹس کا پروٹیکٹر رہا۔ کفر سارا کا سارا ہمیشہ اس کے برعکس رہا۔ اس طرح حضور علیہ السلام، یہ صحیح بخاری کی حدیث میں نے کوٹ کر دی۔ اب ایک اور حدیث ہے جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں، روایت یہ کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان آگے بھئی مضمون، ان خیر دینکم ایسر، ان خیر دینکم ایسر۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے 2 مرتبہ ریپیٹ کی یہ بات۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو، تمہارے دین کی بہترین صورت، دین کی بہترین تعلیم، دین کا بہترین تصور، سب سے اعلیٰ اور بہترین تصور دین کا ایسر وہ ہے جو مبنی بر نرمی ہو، جو مبنی بر لطف و کرم ہو، جو مبنی بر شفقت و رحمت ہو، جو مبنی بر آسانی و سہولت ہو۔ ایسر ہوا، جو جس کی بنیاد آسانی اور سہولت پر ہے، سمجھو وہ دین کا تصور سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر اور سب سے عرفہ ہے۔ پھر فرمایا ان خیر دینکم ایسر، 2 بار ریپیٹ کر کے یہ بات دی، تاکید کر دی کہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ جو شخص بڑا سخت گیر ہے دین میں اور شدت پسندی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور یہ سمجھو کہ یہ غیرت دین ہے، یہ شدت پسندی اصل دین ہے، یہ روح دین ہے، یا یہ پیور تصور ہے دین کا، یا اس دین کی پیورٹی کی طرف ان کے خیالات جا رہے ہیں، یہ کبھی نہ سمجھو یہ خیالات کفر سے اوریجنیٹ ہوئے ہیں، کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ جو دین آقا علیہ السلام نے، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو عطا کیا ہے، وہ عطا کرنے والے خود
اپنے عطا کیے ہوئے دین کی تعریف کر رہے ہیں کہ بہترین تصور دین کا مبنی بر نرمی ہے، مبنی بر شفقت ہے، مبنی بر سہولت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی امام احمد بن حنبل نے روایت کی۔ اب اس حدیث کا مضمون سنیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے خطاب گفتگو ایک مجلس میں فرما رہے ہیں، صحابہ کرام سوال کر رہے ہیں علینا حرج فی قضا، علینا حرج فی قضا، علینا حرج فی قضا، یا رسول اگر ہم یہ کریں تو کیا اس میں کوئی حرج ہے، اس میں یہ کریں تو کیا کوئی حرج ہے، یہ کریں تو کیا کوئی اس میں اعتراض ہے، یہ سوال کر رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، حرج نہیں ہے، حرج نہیں ہے، حرج نہیں ہے۔ ایھا الناس، پھر آقا علیہ السلام نے خاموش کرا دیا صحابہ کرام کو اور ایک کلیہ دین کا عطا کیا، ایک بیسک پرنسپل فرمایا، ان دین اللہ فی یسر، ان دین اللہ فی یسر، ان دین اللہ فی یسر، قال یقولها ثلاثا۔ آقا علیہ السلام نے 3 بار اس جملے کو ریپیٹ کیا، گویا گارنٹی کر دی، کیٹیگوریکلی اس کو مہر تصدیق ثبت کر دی کہ دین کا کوئی تصور اس بات سے مختلف نہیں ہوگا۔ فرمایا بے شک اللہ کا دین آسانی میں ہے، اللہ کا دین آسانی میں ہے، اللہ کا دین سہولت، نرمی اور شفقت میں ہے۔ جس حکم کو دیکھو، جس مزاج کو دیکھو، جس طبیعت کو دیکھو، جس طرز عمل کو دیکھو کہ مبنی بر شدت ہے، رد کر دو، سمجھو اللہ کا دین نہیں ہے۔ جس کا مزاج، جس کی طبیعت، جس کی انٹرپریٹیشن دیکھو نرمی پر، شفقت اور سہولت پر مبنی ہے، سمجھو یہ روح ہے دین اسلام کی۔ اللہ کا دین نرمی میں ہے۔ پہلے فرمایا تھا ان الدین یسر، کہ بے شک دین نرمی کا نام ہے۔ اب فرمایا ان دین اللہ فی یسر، اللہ کا دین ہے ہی نرمی کے طرز عمل میں اور نرمی کے فلسفے میں۔ کتنی بڑی عظیم بات کہہ دی کہ دین نرمی سے باہر، یعنی شدت کے طرز عمل میں دین کو تلاش کرو تو دین شدت کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں شدت پسندی ہوگی وہاں دین نہیں ہوگا۔ یہ میں ان تمام بھائیوں کو جو مسلمان ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، انہیں تعلیم نہیں مل سکی یا برین واش کر دیے گئے۔ بعض خاص مقامات پر لوگوں نے انہیں مخصوص باتیں پڑھا کر جہاد کی چند غلط تشریحات اور غلط تعبیرات دے کے برین واش کر دیا، نیرو مائنڈنس دے دی، شدت پسندی ان کے مزاج کا حصہ بنا دیا اور اس کو عین اسلام اور عین دین بنا دیا، معاذ اللہ۔ ان کی بھی نصیحت اور بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے دین کو سمجھے کہ دین کیا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک اور حدیث، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث پھر مسند امام احمد بن حنبل میں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایاکم والغلو فی الدین، اے لوگو دین میں شدت پسندی اور انتہا پسندی سے پرہیز کرو۔ میں یہ سارے ریفرنسز ڈیٹیل میں آج اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ آج وہ ٹرم آقا علیہ السلام کی حدیث کی میں آپ کو سنا رہا ہوں، وہ ٹرمز جو آج استعمال ہو رہی ہیں، شدت پسندی کی مذمت، انتہا پسندی کی مذمت، ایکسٹریمزم کی مذمت، ریڈیکلزم کی مذمت، ٹیررزم کی مذمت اور کنزرویٹزم کی مذمت۔ یہ جو شدت پسندی اور انتہا پسندی کی تمام فارمز اور تمام مینیفیسٹیشنز کو رد کیا جا رہا ہے، یہ رد آج ہم نہیں کر رہے، یہ دین عطا کرنے والے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 صدیاں پہلے رد کر چکے ہیں۔ اپنے دین کے عطا کیے، اپنے عطا جو دین عطا کیا، اس عطا کیے ہوئے دین کا پورا چہرہ نمایاں کر چکے ہیں، اس کی پوزیشن کلیئر کر چکے ہیں، کرسٹل کلیئر کر چکے ہیں۔ ایمبیگویٹیز، مس انڈرسٹینڈنگز، مسکنسیپشنز سارے ریموو کر چکے ہیں، ٹوٹلی رد کر چکے ہیں۔ یہ فرما کر خبردار، ایاکم والغلو فی الدین، دین کے اندر ہر قسم کی شدت پسندی اور انتہا پسندی اور مبالغہ پسندی، اس سے پرہیز کرو، اس کو چھوڑ دو، یہ دین نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، تم میں سے پہلی قومیں جتنی ہو گزری اور جو ہلاک ہوئیں، ان سب کو دین میں شدت پسندی، انتہا پسندی اور مبالغہ پسندی، اس طرز عمل نے ان کو برباد کیا تھا، ہلاک کر دیا تھا۔ مبالغہ پسندی کو رد کر کے آقا علیہ السلام نے موڈریشن کی تعلیم دی، اعتدال کی تعلیم دی کہ مبالغہ پسندی کو رد کرو، اعتدال اور موڈریشن کو اپناؤ، شدت پسندی کو رد کرو، ایکسٹریمزم کو رد کرو، نرمی، سافٹنس، کائنڈنس
اور سہولت کی، آسانی کے طریق پر، جو کنوینئنس کا طریق ہے اس کو اڈاپٹ کرو۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی اور مقامات پر یہی مضمون فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب ایک اور حدیث جو مروی ہے وہ بیان کر رہا ہوں، اور یہ حدیث بھی مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الادیان احب الی اللہ قال الحنیفیۃ السمحہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ تمام دینوں میں اور مذاہب میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب دین کون سا ہے؟ جتنے مذاہب اور جتنے دین دنیا میں آئے ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں، آسمان سے اترے، انبیاء علیہ السلام نے دیے، سب ادیان اور مذاہب میں سب سے اللہ کا پسندیدہ ترین اور محبوب ترین دین اور مذہب کون سا ہے؟ آقا علیہ السلام فرما سکتے تھے نا الاسلام، اسلام ہے، نہیں، مگر اس کو اور ڈیفائن کیا، فرمایا الحنیفیۃ السمحہ، وہ دین اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور عزیز ہے جو سب سے زیادہ آسان ہے، سب سے زیادہ آسان، مبنی بر سہولت، مبنی بر نرمی جو دین ہے اللہ کو سب سے زیادہ وہ پسند اور محبوب ہے۔ یہ ارشاد فرما کر پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آقا علیہ السلام نے ایک دن فرمایا انی ارسلت بحنیفیۃ سمحہ، کہ لوگو میں جو دین اسلام لے کر مبعوث ہوا ہوں، سن لو کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ آسان ترین دین لے کر مبعوث ہوا ہوں، آسان ترین مذہب و ملت کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں۔ ادھر فرمایا آقا علیہ السلام نے جو سب سے زیادہ آسان دین و ملت ہے وہ اللہ کو محبوب ہے، ادھر فرمایا میں جو دین لے کے آیا ہوں یہ پوری کائنات انسانی میں جتنے دین اور مذہب آئے سب سے زیادہ آسان ترین دین و مذہب و ملت میرا ہے جو لے کر میں مبعوث ہوا ہوں۔ یہی وہ وجہ تھی کہ بہت سے صحابہ کرام نے یہ حدیث روایت، جس میں حبشہ کے صحابہ آیا کرتے تھے، حبشی تھے اور صحابی تھے، جب آقا علیہ السلام واقعہ ہر سال عید کے دن آتے اور مسجد نبوی میں رقص کرتے آقا علیہ السلام کے در دولت کے سامنے، جو اس زمانے کا عسکری طریق تھا، عسکری طریق پر وہ اپنا رقص کرتے تھے اپنے خاص عسکری فوجی انداز کے ساتھ، مسجد نبوی کے صحن میں آقا علیہ السلام کے در دولت باب بیت نبوت کے سامنے ہر سال عید کے موقع پر باب قائم کیے گئے ہیں ان عنوانات کے ساتھ۔ مسند امام احمد بن حنبل میں، طبرانی میں، بیہقی میں رقص کے لفظ آئے ہیں، رقص کے لفظوں کے ساتھ یہ ابواب قائم ہوئے ہیں۔ یزفنون بھی آیا ہے، یرقصون بھی آیا ہے، زفن کا لفظ بھی آیا ہے اور اس کا معنی کے طور پہ حدیث میں رقص کا لفظ بھی آیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، پس پردہ کے پیچھے عائشہ، حبشہ سے لوگ آئے ہیں، حبشی اپنے خاص روایتی طریق کا رقص کر رہے ہیں مسجد نبوی میں، اور وہ اس طرح دراصل وہ ایک جہاد کا ایک ذوق اور شوق بھی پیدا کرتے، موٹیویشن بھی پیدا کرتے تھے، وہ اپنے انداز کے ساتھ بچوں میں، نوجوانوں میں ایک تربیت کا بھی ایک پہلو ہوتا تھا۔ تو کیا دیکھنا چاہو گی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ میں دیکھنا چاہوں گی۔ تو آقا علیہ السلام خود کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میرے پشت پیچھے چھپ جا اور میرے کندھے پر اپنا منہ رکھ کے میرے کندھے سے دیکھتی رہو۔ تو وہ سارا رقص گھر کے پردے کے پیچھے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازے کے کیواڑ کے درمیان سے آقا علیہ السلام نے خود دکھایا۔ اس باب میں ائمہ نے بیسے کی، فرمایا کہ الدین یسر، کہ دین آسانی کا نام ہے۔ اور پھر بعد میں پوچھا، مجھ سے پوچھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کیا کافی ہے، دیکھنا چاہتی ہوں؟ میں نے اس کی یا رسول اللہ اور دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر اور دکھایا، پھر فرمایا کافی ہے، میں نے اس کی یا رسول اللہ کافی ہے، دیکھ لیا، پھر واپس ہٹے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے، تمام عبادات میں، تمام معاملات میں، دنیاوی امور ہوں یا اخروی امور، تمام امور میں ایک ہی اصول کو قائم رکھا گیا ہے شریعت کا، اور وہ یسر کا اصول ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو قرآن مجید کا ارشاد ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها، سورہ انعام میں فرمایا کہ ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے، اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جو اس کی طاقت سے بڑھ کر۔ دوسرے مقام پر فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت اور استعداد سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. تکلیف سے مراد حکم شرعی کا بوجھ نہیں ڈالتا. ادھر اللہ پاک نے اپنے ضمن میں فرمایا صیغہ تکلم میں لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو اس کی استعداد اور صلاحیت اور طاقت سے بڑھ کر حکم شرعی کا بوجھ نہیں ڈالتے. اور پھر فرمایا ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، ہر تنگی ختم کر دی جاتی ہے یسر آسانی کے ساتھ، ہر تنگی ختم کر دی جاتی ہے آسانی کے ساتھ. تو آسانی آتی اس لیے ہے کہ تنگی کو ریپلیس کرے، یہ منشا اسلام ہے. اب اس کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن آقا علیہ السلام کی حدیث سے ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اور یہ حدیث جو اب کوٹ کر رہا ہوں یہ بھی صحیح بخاری میں ہے کتاب الاعتصام میں، اور اس طرح صحیح مسلم میں ہے کتاب الفضائل باب و توقیر ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام کی تعظیم کے باب میں. تو متفق علیہ حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا دعونی ما ترکتکم فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق علیہ حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو جس مسئلے پر میں خاموش رہوں، اس نقطے پر میں انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک گفتگو الگ سے کروں گا، تھوڑی ڈیٹیل میں بات کروں گا. ابھی اختصاراً برسبیل تذکرہ ریفرنسز میں یہ حدیث آ گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو جس مسئلے پر میں خاموش رہوں اور تمہیں چھوڑ دوں، اس پر کوئی امر اور نہیں نہ دوں، نہ حکم دوں کرنے کا، نہ تمہیں منع کروں، صریحاً اس کے لیے کوئی واضح حکم نازل نہ ہو یا میں ارشاد نہ فرماؤں، تو تم مجھے چھوڑ دیا کرو، مجھ سے سوال نہ کیا کرو. اس لیے کہ اگر تم نے مجھ سے سوال کیا تو صاف ظاہر ہے تمہارے سوال کے نتیجے میں کچھ تو جواب دوں گا. اگر جواباً میں نے ہاں کر دیا تو وہ چیز واجب ہو جائے گی، اگر نہ کر دیا وہ تو چیز منع ہو جائے گی. تو چپ رہنے سے جو تمہیں آزادی مل رہی تھی، آسانی مل رہی تھی کہ جی چاہے حالات اجازت دیں کر لو، جی چاہے حالات اجازت نہ دیں، جی نہ چاہے چھوڑ دو، تو تمہارا ڈسکریشن تھا، تمہارے لیے وہ چیز مباح تھی، تمہیں ایک فریڈم مل رہی تھی، اور یہ فریڈم ڈسکریشن تمہاری زندگی میں آسانیاں پیدا کر رہی تھی. تو میری خاموشی تمہاری آسانی کے لیے، تمہاری سہولت کے لیے. اس طرح قرآن میں اگر کوئی حکم صریحاً نازل نہ ہو، نہ قرآن کسی کے کام کے کرنے کا حکم دے، نہ کسی بات سے صریحاً منع کرے، جب قرآن کسی مسئلے پر خاموش ہو تو قرآن کی خاموشی کا مطلب تمہیں ڈسکریشن دینا ہے، تمہاری آپشن کو ایکسپینڈ کرنا ہے، تمہیں فری کانسنٹ دینا ہے، تمہیں لبرٹی اور فریڈم دینا ہے، تمہیں اوپن پرمیشن دینا ہے کہ چاہو کر لو چاہو منع کرو، نہ کرنے میں گناہ ہے نہ کرنے میں گناہ ہے. تو تمہاری زندگی میں اتنی آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے قرآن کسی مسئلے پر خاموش رہ کر. خاموشی کا معنی یہ کبھی نہ لینا کہ چونکہ قرآن میں حکم نہیں آیا لہذا یہ چیز منع ہے. نہیں، اگر منع ہوتی تو قرآن منع کر دیتا. اس کی خاموشی منع کے لیے نہیں ہے. بھول نہیں گیا اللہ رب العزت، نہ قرآن بھولا ہے، وہ انٹینشنلی خاموش رہا ہے تاکہ تمہیں زندگی میں سہولتیں اور آسانی ملے. دنیا کے جس ملک میں جو شخص اپنے حالات کے مطابق جو لوگ یہ کام کرنا چاہیں ان کے لیے کرنا جائز ہے، جو نہ کرنا چاہیں ان کے لیے گناہ کوئی نہیں. خاموشی. اور اگر میں بھی خاموش رہوں تو یہی معنی ہے اس کا. فرمایا تم سے پہلی قومیں خاموشی جب ہوتی، کسی مسئلے کی وضاحت نہ کی جاتی تو اس پر سوال کرتے تھے انبیاء پر، اور انبیاء پر اختلاف کرتے تھے. ان کے اختلاف علی الانبیاء نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، اور ان کے سوالات نے، کثرت سوالات جو انبیاء سے پوچھتے تھے وہ پھر جواب دیتے، جواب میں ہاں کر دیتے تو واجب ہو جاتی، وہ اپنی زندگی کے دائرے کو تنگ کر لیتے، ان کی آزادی سلب ہو جاتی، آسانی ختم ہو جاتی. وہ نہ کر دیتے تو وہ شے منع ہو جاتی، اب وہ کھا پی نہ سکتے، استعمال نہ کر سکتے، وہ کام کر نہ سکتے. خاموشی تھی تو آزادی تھی، دونوں طرف ان کے لیے راستہ کھلا تھا. جب کچھ کہہ دیا تو حکم ہو گیا، اب اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. اس لیے قومیں ہلاک ہو گئیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، ہاں اگر میں تمہیں صریحاً کسی چیز سے منع کر دوں تو رک جایا کرو. یہ حکم شریعت ہے، یہ نہیں ہو جائے گی. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ
اب یہ بات بڑی نفیس فرمائی، فَأْتُوا مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ، اور اگر میں تمہیں کسی چیز کے کرنے کا حکم دوں، کوئی امر دوں، تو اسے بجا لایا کرو، مَسْتَطَعْتُمْ، جس قدر تمہاری استطاعت ہے، جتنا تم سے ہو سکے، مقدور پر۔ کتنا مبنی پر رحمت پیغام ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس ارشاد گرامی میں کتنی نرمی، کتنا لطف، کتنی سہولت، کتنی آسانی عطا کی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا نا، منع کے لیے کیٹیگوریکل فرمایا، منع کر دوں، چھوڑ دو۔ اور اگر کسی کام کے، چونکہ چھوڑنے سے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، یہ نہیں کھانا نہیں کھانا، یہ کام نہیں کرنا نہیں کرنا، ایک بوجھ چھوٹ گیا، منع کر دیا ایک بوجھ چھوٹ گیا۔ مگر جب حکم دوں کہ یہ کام کرو تو کرنے سے ایک بوجھ ہے، تو فرمایا فَأْتُوا مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ، تمہارے اوپر اس قدر تکلیف ہے جتنی تمہاری طاقت ہو، جتنی استطاعت ہو، جتنا کر سکو اتنا کر لو۔ جو حصہ تمہاری طاقت سے بڑھ کر ہو وہ اللہ کے ہاں تمہارا معاف کر دیا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا دو حکم آ گئے، ایک خاموشی یہ قرآن اور خاموشی یہ حدیث رسول۔ بعض لوگوں کو اس کا فہم نہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ کام آپ کیوں کرتے ہیں، کہاں لکھا ہے قرآن میں، یہ کہاں لکھا ہے حدیث میں؟ نادانی ہے۔ کسی کام کے کرنے کے لیے، کسی کام کے جواز کے لیے کہ ہاں یہ کام کرنا جائز ہے، اس کے جواز کو قرآن اور حدیث سے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کسی چیز کو حرام کہا جائے، منع کہا جائے، تو اس کی منع اور حرام ہونے کو یا قرآن یا حدیث سے تلاش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کس قرآنی آیت میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، کس حدیث نبوی اور فرمان رسول میں اس کو حرام قرار دیا گیا، منع کیا گیا ہے؟ اور اگر کہیں منع نہیں آئی اور کہیں حکم بھی نہیں آیا، بھئی اگر حکم آ جاتا تو اس کا درجہ اونچا ہو جاتا، پھر آپ اس کو نہ کرتے تو گناہگار ہو جاتے۔ حکم نہیں آیا سو نہ کرنے سے آپ گناہگار نہیں ہوں گے، منع بھی نہیں آئی سو اب کرنے سے گناہگار نہیں ہوں گے۔ جب قرآن اور حدیث میں کسی چیز کا، کسی کام کا حکم نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم چونکہ نہیں ہے، سو اگر آپ نے اس کو نہ کیا تو گناہگار نہیں ہوگے، چونکہ کرنے کا حکم نہیں تھا۔ اور جب اس کی منع بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کر لیا تو تب گناہگار نہیں ہوں گے، چونکہ اس پر منع نہیں ہے، آپ نے خلاف ورزی نہیں کی۔ یہ معنی ہے فریڈم اور ڈسکریشن، مباح کا۔ یہ اباحت اصلی اور اباحت مطلقہ ہے۔ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں، آپ میلاد مناتے ہیں، آپ برتھ ڈے مناتے ہیں، کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث میں؟ قرآن اور حدیث میں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی بھائی لسی کہاں لکھی ہے، شربت روح افزا کہاں لکھا ہے، 7 اپ کہاں لکھی ہے، پیپسی کہاں لکھی ہے، کوک کہاں لکھی ہے، اورنج جوس کہاں لکھا ہے، ایپل جوس کہاں لکھا ہے۔ ہزاروں چیزیں آپ پڑھتے ہیں، ہزاروں چیزیں آپ کھاتے ہیں، ہزاروں چیزیں آپ پہنتے ہیں، آپ لباس کوٹ پینٹ پہنتے ہیں، اور خدا جانے کیا کیا پکے گھر بناتے ہیں اور کوٹھیاں بناتے ہیں اور کاریں لیتے ہیں، طرح طرح کی سہولتیں استعمال کرتی ہیں۔ ہر چیز کے لیے اگر یہ اصول بنا لیا جائے، کہاں لکھا ہے کار میں بیٹھنا؟ حضور علیہ السلام تو کار میں نہیں بیٹھتے تھے۔ کہاں لکھا ہے ہوائی جہاز میں سفر کرنا؟ آقا علیہ السلام تو سفر نہیں کرتے تھے۔ پھر چڑھ جاؤ کھچروں پر اور لاہور سے کراچی تک چلو خچر پر، گھوڑے پر سفر کرو اور مہینے میں جا پہنچو۔ کہاں لکھا ہے یہ کرنا؟ تو کہاں لکھا ہے یہ کرنا؟ اگر یہ طرز عمل ہو جائے تو سارا دین مشکل ہو جائے۔ آقا نے فرمایا دین مشکل نہیں ہے، دین میں شدت پسندی نہیں، آسانی ہے۔ یہ طرز عمل ہے کہ جس چیز کی منع نہیں آئی وہ ساری امت کرے تو اس کو کرنے کا گناہ نہیں، اور اگر کوئی نہ کرے تو اس کو نہ کرنے پر گناہ نہیں۔ مگر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ناجائز ہے، چونکہ کسی انسان کو اس چیز کو ناجائز کہنے کا حق نہیں جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے ناجائز نہیں کہا، جیسا کہ کسی کام کو واجب کہنے کا حق نہیں جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے واجب نہیں ٹھہرایا۔ یہ اسلام کی آسانی کا دین کا، آسانی پر مبنی دین ہونے کا فلسفہ ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کننا اذا بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ یقول لنا فی ما استطعت او قال فی ما استطعتم۔ فرماتے ہیں جب بھی ہم اوامر شریعت میں، احکام شریعت میں، طاعات میں، عبادات میں، امور دین میں آقا علیہ السلام کے دست یکدست پر بیعت کرتے، جب بھی بیعت کرتے سم و طاعت پر کہ آقا ہم آپ کا ہر حکم مانیں گے، اطاعت بجا لائیں گے، عبادات اور اوامر اور نواہی کی پیروی کریں گے، جب بھی بیعت کرتے تو آقا ہمیں فرماتے فی ما استطعت، یہ لفظ بول کے ہم سے کہلواتے جتنی تمہاری طاقت ہو، یا فی ما استطعتم جتنی تم سب میں طاقت ہو۔
یہ کہہ کر آقا علیہ السلام وہ گوشہ نرمی کی وجہ سے ایک چھوڑ دیتے کہ اگر طاقت سے بڑھ کر کوئی قوم ہو نہ کر سکے تو گناہگار نہیں ہوں گے. ہر امر اور ہر بیعت میں آقا علیہ السلام نرمی کو شامل کرتے. آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. یہ مضمون انشاءاللہ تعالی آئندہ اگلی نشست میں جاری رہے گا. وما علینا الا البلاغ. سلام علیکہ یا رسول سلام